بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او بی آئی کے میرے بزرگوں کو میری ویڈیو کا یقیناً بہت انتظار ہے اور بہت سارے دوست بزرگوں کے میسیجز آئے کہ آج ای او بی آئی کی ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے، تو ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن ایک بہت ہی اہم خبر کے ساتھ ویڈیو آج آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بہت سارے فیصلے کیے گئے، ان میں ایک فیصلہ ای او بی آئی سے متعلق بھی کیا گیا ہے۔ وہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ ای او بی آئی سے متعلق کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور چیئرمین ای او بی آئی کیا کرتے پھر رہے ہیں، یہ بھی آج میں آپ کو آپ کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ وفاقی کابینہ نے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA اور سوئی نادرن کے MD کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کو چیئرمین MDMA اور عامر طفیل کو MD سوئی نادرن تعیناتی کی باضابطہ باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ اجلاس میں پیٹرولیم کمیشن کی تحقیقات رپورٹ پیش کی گئی، جس کی سفارشات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزراء پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل قانونی معاملات پر کابینہ کو بریفنگ دی، جبکہ وزارت خزانہ نے وفاق کی طرف سے صوبوں کی رقوم اور وسائل کی فراہمی پر بریفنگ دی۔ کابینہ اجلاس میں احساس کفالت پر سروے اور کرونا وائرس سے متعلق ریلیف فنڈز پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں دارالحکومت میں F9 پارک میں موجود میٹروپولیٹن کلب کی عمارت کے استعمال پر قائم کمیٹی کی رپورٹ مؤخر کر دی گئی، اور جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ یہی کہ سوئی نادرن اور سوئی گیس کمپنیوں کے مستقل MDs، بجلی کی تقسیم طریقہ کار، کمپنیوں کے CEOs کی تعیناتی کر دی گئی ہے۔ کابینہ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران کی تقرری کر دی ہے۔ اجلاس میں EOBI امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشنز کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ بیرون ملک پاکستان مشنز میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشیوں کی تقرری کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ تو EOBI کے حوالے سے جو سب سے اہم خبر تھی، جو آج کی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، وہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل نو کی منظوری دی گئی ہے۔ نمبر 1 بات، چیئرمین EOBI ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اب ایک اور مسئلہ پیش آ گیا کہ اسی چیئرمین صاحب نے اپنی دوبارہ تقرری کے لیے کوشش اور کاوش شروع کر دی ہے۔ میں پوچھتا ہوں چیئرمین اظہر حمید صاحب سے کہ میرے پیارے بھائی، میرے بزرگ، آپ یہ بتائیں، آپ جو ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دوبارہ تقرری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ذرا اپنی تعیناتی کے زمانے کے کارنامے تو گنوا دیں۔ آپ نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ دوبارہ تعیناتی کے خواہش مند ہیں، یا صرف پھر آپ کو عہدوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کون سے انقلابی اقدامات کیے آپ نے؟ آپ کو تو قاسم خان صاحب، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے توہین عدالت کا نوٹس ملا ہوا ہے۔ 13 جنوری کو آپ کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کر پانے کی وجہ سے آپ کو توہین عدالت کا نوٹس ملا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں آپ کی کون سی کارکردگی ہے جس کی بنیاد پہ آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ آپ کو EOBI کا چیئرمین لگا دیا جائے؟ آپ نے کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ آپ نے دفاتر کھول دیے ہیں،
آپ ہی کے زمانے کے 3 سے EOBI کے پینشن کیس پڑے ہوئے ہیں اور بزرگوں کو ابھی تک پینشن نہیں مل رہی ہے. کتنے میسیجز چاہیے آپ کو, کتنے ثبوت چاہیے؟ یقین کریں اگر میں جھوٹ نہ بولوں, جتنی کالیں میں سنتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ 70% کے کال انہی بزرگوں کی ہوتی ہے جن کی 3 سے کاغذات جمع ہے, 2 سے کاغذات جمع ہے, پینشن ہی نہیں مل رہی ہے. میرے گرد و نواح میں ایسے بہت سے بزرگ رہتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کے 6 مہینے سے کلیم پڑے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو لفٹ ہی کوئی نہیں کروائی ہے. آپ کے دفتر میں فائل جمع کروانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ جو ہے چیئرمین EOBI لگا دیا جائے؟ کون سا کارنامہ ہے؟ مجھے کوئی ایک کارنامہ آپ بتا دیں. جو احباب بزرگ آپ کو جانتے ہیں وہ مجھے کوئی اس کا کارنامہ بتا دیں جس کے, ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی میرے دور میں 2000 روپے کا اضافہ ہوا, ماشاءاللہ, وہ آپ کی وجہ سے تو نہیں ہوا. وہ تو ایک کہا گیا کہ یار 5200 روپے تھوڑی ہے, تھوڑی ہے, تھوڑی ہے, اخبارات نے لکھا, صحافیوں نے لکھا, بار بار مطالبہ کیا گیا, بار بار مطالبہ کیا گیا. پھر آپ نے جناب وہ وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. پھر وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وہ جو ہے 5200 روپے سے 8500 روپے ہو گئے. تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کسی طور پر بھی اب دوبارہ EOBI کے چیئرمین لگنے کے اہل نہیں ہیں. خدا کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کسی اہل بندے کو لگایا جائے جو EOBI کے سٹرکچر کو جانتا ہو, EOBI کے قوانین کو جانتا ہو, جو EOBI کے بزرگوں کے مسائل سے کما حق آگاہی و واقفیت رکھتا ہو. ایسا بندہ نہیں چاہیے جو آئے اور کرتا چلا جائے اور بس آیا گیا, صبح ہوئی شام ہوئی, پروٹوکول لیا, پیسے لیے, تنخواہیں لی اور چلتے بنے. ریٹائرمنٹ ہوئی تو پھر درخواست دے دی کہ میں جناب میرا ٹھوٹا سب سے آگے, میں سب سے آگے, میں سب سے پہلے. کیوں بھائی وجہ؟ تو اس لیے میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ فوری طور پہ جو ہے نا کسی اہل بندے کو EOBI کا چیئرمین لگائیں. امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا. اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا, پریس کر لیجئے. چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا. ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت